اس چیز کے لیے سب سے پہلے پاکستان سے پوچھنا چاہیے تھا، تاکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی کتنی گہری دشمنی ہے اور کتنے گہرے معاملات خراب ہیں ان کے. تو چائنا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اگر ہمارے کسی اپوزٹ پارٹی سے یا اپوزٹ ملک سے جا کے ہینڈ شیک کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے. چائنا جو نا وہ ایک سپر پاور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑی سپر پاور جو ہے وہ امریکہ ہے، ٹھیک ہے. اس وقت دونوں کا کمپٹیشن ہے اور ہمیں جیسے پتا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا جو ہے وہ اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ لنک کر رہا ہے اور رشیا کے ساتھ لنک کر رہا ہے امریکہ کو نیچا دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے. ایشین ٹائگر اگر دیکھ لیں کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. ان کی اکانومی اس طرح کی ہے کہ وہ آپ کو اس ٹائم ایز کمپیئر ٹو یورپین کنٹریز اور امریکہ کو ٹکر دے سکتی ہے. ڈمپنگ کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں، اکانومک لائن ہے وہ. تو اوبیسلی ہر ملک اپنے مفاد کی طرف جاتا ہے اور انڈیا جتنی پاپولیشن ہے، جتنی ایک بڑی مارکیٹ ہے وہ، تو اوبیسلی اپنے مفاد کے لیے وہ جائیں گے چائنا کے پاس. بہت اچھی بات ہے اگر معاملات اس بات تک گئے ہیں کہ نارملائزیشن آئے، کیونکہ گلوبل پیس کے لیے یہ سب سے بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ اس حد تک معاملات کو لے کے چاہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں بھی معاملات سارے نارملائز ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نہیں، یہ انڈیا کے لیے نہیں، یہ چائنا کے لیے نہیں، یہ بلکہ گلوبلی سب کے لیے یہ بینیفٹ ہے اور سب کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے. اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ چائنا اور انڈیا اکٹھے ہو جاتے تو پاکستان کے لیے بھی ایکسپورٹ کے راستے انڈیا کے لیے اوپن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. انڈیا کے لیے اوپن ہو جائیں گے تو جس سے کیا ہوگا، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی جو ان کے فورن منسٹر ہیں پاکستان، ایس سی او کی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے انہوں نے یہی ڈسکشن کی ہے ان کے ساتھ، رشیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی، چائنا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اور ان کے فورن منسٹر کے ساتھ بھی، کہ اگر ہم تینوں اکٹھے ہوں گے تو ہم آگے چل سکتے ہیں. وقت ہے آپ کا کولڈ وارز کا. اس میں آپ ملٹری بیس پہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ملٹری کے بیس پہ جو ہے وہ کسی ملک کو شکست دے دیں گے، کیونکہ اگر آپ مڈل ایسٹ کی طرف جائیں تو وہاں پہ بھی غزہ اور اسرائیل کا اگر ہم دیکھیں تو وہ ملٹری اگر بات کی جائے تو ایز کمپیئر ٹو جو مسلم ممالک ہیں ان کے پاس ملٹری پاور زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اسرائیل. ایون پاکستان کے پاس زیادہ ہے، لیکن ہم مدد کرنے سے قاصر ہیں. یہ اس ٹائم جو جنگ ہے اکانومی کی جنگ ہے. سب سے پہلے مطالبات ہونے چاہیے تھے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ چائنا اور پاکستان کی جتنی گہری دوستی ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سب لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان کتنے معاہدے آج تک کتنے ہوئے ہیں کہ ان دونوں کی مداخلت کی وجہ سے دونوں نے ترقی کیا. تو اگر وہ انڈیا کے ساتھ کوئی ہینڈ شیک کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ معاملات اچھے کر رہے ہیں تو پہلے پاکستان سے انہیں اپنے معاملات پوچھ کے پھر ان کے ساتھ کرنے چاہیے. کیوں پاکستان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے چائنا کو؟ ہمیں چائنا کی ضرورت نہ ہے، چائنا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جس میں پاکستان بھی چائنا کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ کرونا وائرس جیسے پھیلا تو پاکستان نے بھی چائنا کا بڑھ چڑھ کے حصہ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو چائنا کو اس چیز کے لیے سب سے پہلے پاکستان سے پوچھنا چاہیے تھا، تاکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی کتنی گہری دشمنی ہے اور کتنے گہرے معاملات خراب ہیں ان کے. تو چائنا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اگر ہمارے کسی اپوزٹ پارٹی سے یا اپوزٹ ملک سے جا کے ہینڈ شیک کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا. لیکن چائنا سمجھدار ہے نا، اسے پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے میں ہی ان کا مفاد ہے اور ان کی بہتری. آپ دیکھیں کہ بے شک لداخ کو لے کر انڈیا اور چائنا کے درمیان معاملات خراب تھے، لیکن دونوں ملکوں میں ٹریڈ تب بھی بند نہیں ہوئی تھی. آپ دیکھیں نا کہ 5 سال کے بعد انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی اور چائنا کے پریزیڈنٹ کے درمیان ایک فارمل میٹنگ ہوئی ہے 50 منٹ کی، جس میں دونوں نے ہاتھ ملایا ہے اور بڑے اچھے سے جو ہے انہوں نے یہ بات چیت کی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ نارملائزیشن ان میں آنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے اگر معاملات اس بات تک گئے ہیں کہ نارملائزیشن آئے، کیونکہ گلوبل پیس کے لیے یہ سب سے بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ اس حد تک معاملات کو لے کے چاہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں بھی معاملات سارے نارملائز ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نہیں، یہ انڈیا کے لیے نہیں، یہ چائنا کے لیے نہیں، یہ بلکہ گلوبلی سب کے لیے یہ بینیفٹ ہے اور سب کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے. مگر چائنا کو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان سے اس چیز کے بارے میں پہلے معاملات کو ڈسکس کرتے کہ ہم اس طریقے سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے، پھر چائنا جا کے انڈیا سے بات چیت کرتا تاکہ پاکستان کے بہاف کے اوپر بھی کر رہا ہوتا تو پاکستان اور انڈیا کے معاملات بھی بہتر ہوتے. آپ کو یہ تھوڑا لوجیکل نہیں لگ رہا؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان برکس کا پارٹ ہے ہی نہیں، پاکستان جو ہے رشیا میں موجود اس وقت تھا ہی نہیں. چائنا کے پریزیڈنٹ اور انڈیا کے پرائم منسٹر کے درمیان ایک فارمل میٹنگ ہوئی
50 मिनटों की, वहां पे उन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाए हैं। अब आप सोचिए कि वो पहले जो है चाइना जाके पाकिस्तान से बात करता, फिर इंडिया को जवाब देता या इंडिया से बातचीत करता, ये तो बहुत मामला देर सवेर हो जाने के मामला थे। मेरा ख्याल है चाइना अक्लमंद है, उसने बेहतरीन फैसला किया है। वो अपने मुल्क और अपने लोगों के मफाद के बारे में सोच रहा है। उसको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से हाथ मिला रही है, पूरी दुनिया को इस वक्त इंडिया की जरूरत है। लिहाजा हमें भी इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और दोनों के मुल्कों के दरमियान जो है वो मामला जो है वो नॉर्मल होने चाहिए।